اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا نبینا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ایک امت پہ میں سید ارمان چشتی بذریعے اس چینل کے آپ کا استقبال کرتا ہوں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے شیب ابی طالب۔ شیب ابی طالب کا واقعہ سن 7 نبوی میں پیش ہوا۔ شیب کا مطلب گھاٹی ہوتا ہے، اور جناب ابو طالب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، جو ایک بڑی مشہور اور معروف شخصیت ہے جن سے تمام دنیا واقف ہے، کیونکہ آپ اس وقت قریش کے سردار تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست بھی تھے۔ اور جیسا کہ پچھلے بیانوں میں ہم نے جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اسلام سے روکنے کے لیے کفار قریش نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، مگر کامیاب نہ ہوئے۔ دعوت دھیرے دھیرے پھیل رہی تھی، لیکن مسلسل پھیل رہی تھی۔ بڑی بڑی شخصیتیں داخل اسلام ہو رہی تھیں، اور کفار کو اس بات سے سب سے زیادہ پریشانی تھی کہ اسلام ان کے گھروں میں داخل ہو چکا تھا۔ تو انہوں نے بنو ہاشم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کرنے کے لیے ایک معاہدہ لکھا تھا، اور اس معاہدے کو صحیفہ قریش کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کو منصور بن اکرمہ نے لکھا تھا۔ معاہدے کو لکھنے کے بعد کعبے میں لٹکا دیا گیا، اور سب نے اس پر اپنی اپنی مہر لگا دی تھی۔ اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ ہم نے بنو ہاشم کا محمد کی حرکتوں کی وجہ سے موصلت کر دیا ہے، اور نہ ہم ان سے کوئی تجارت کریں گے، اور نہ کوئی لین دین کریں گے، اور نہ کوئی بول چال رکھیں گے، اور نہ ہی ہم ان کے ساتھ کسی طرح نکاح و شادی کا تعلق رکھیں گے۔ یہ سب لکھ کر کعبے میں لٹکا دیا گیا۔ جب جناب ابو طالب کو اس کے بارے میں معلوم ہوا تو حالات کی سنگینی کو دیکھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام بنو ہاشم کو ساتھ لے کر مکہ سے کچھ دور شیب ابی طالب میں چلے جائیں۔ اس وقت آپ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ شیب ابی طالب کا بائیکاٹ بھی ایسے ہوگا کہ وہاں کوئی چیز نہیں آنے دیں گے۔ تمام اہل ایمان جناب ابو طالب کے ہمراہ جو مختلف خاندانوں سے تھے شیب ابی طالب میں چلے گئے، اور یہ لوگ تعداد میں تھوڑے تھے کیونکہ بہت سے لوگ تو ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے۔ اس کے بعد قریش کے کفاروں کے درمیان یہ بھی کہلوا دیا کہ تجارتی قافلے کے گلوں کو شیب ابی طالب تک نہ پہنچنے دیں، وہاں ان کے ہاتھ سے نہ کچھ خریدیں اور نہ انہیں ہدیہ دیں، یہ لوگ وہاں بھوکے مر جائیں۔ اور اس وقت ابو لہب خاندان بنو ہاشم کا ساتھ دینے کے بجائے ان کی مخالفت پر تھا، اور کفاروں کے ساتھ ان پر سختی اور ایذا پہنچانے میں ساتھ دے رہا تھا۔ تمام بنو ہاشم اس شیب میں تنگ و تاریکی درے میں محصور ہو کر قیدیوں کی زندگی بسر کرنے لگے، اور یہ 3 برس کا زمانہ اتنا سخت گزرا کہ بنو ہاشم درختوں کے پتوں کو اور سوکھے چمڑوں کو پکا کر کھاتے تھے۔ سنگ دل کافروں نے ہر طرف پہرا بٹھا دیا کہ کہیں سے بھی دانہ پانی گھاٹی کے اندر نہ پہنچ سکے۔ مسلسل 3 سال تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام خاندان بنو ہاشم ان ہوش ربا مصائب کو جھیلتے رہے، یہاں تک کہ خود قریش کے کچھ رحم دلوں کو بنو ہاشم پر رحم آ گیا، اور ان لوگوں نے اس ظالمانہ معاہدے کو توڑنے کی تحریک اٹھائی۔ چنانچہ حشام بن عمرو، زہیر بن امیہ، مطعم بن عدی، یہ سب مل کر حرم کعبہ میں گئے، اور زہیر جو جناب عبد المطلب کے نواسے تھے کہا کہ لوگوں یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم لوگ تو آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور خاندان بنو ہاشم کے بچے بھوک و پیاس سے بے قرار ہو کر بلبلا رہے ہیں۔ خدا کی قسم جب تک میں اس معاہدے کو پھاڑ کر پھینک نہیں دوں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ یہ سن کر ابو جہل نے کہا خبردار، تم ہرگز اس معاہدے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ زمان نے ابو جہل کو للکارا اور اس زور سے ڈانٹا کہ ابو جہل کی بولتی بند ہو گئی۔ اس طرح مطعم بن عدی اور حشام بن عمرو نے بھی خم ٹھوک کر ابو جہل کو جھڑک دیا، اور ابو بختری نے کہا اے ابو جہل، ہم اس معاہدے پر نہ پہلے راضی تھے اور نہ اب ہیں۔ اس
مجمع میں ایک طرف جناب ابو طالب بھی بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا، اے لوگوں، میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس معاہدے کو کیڑوں نے کھا ڈالا ہے اور جہاں اللہ کا نام لکھا ہے صرف وہی حصہ بچا ہے، لہٰذا میری رائے ہے کہ اس دستاویز کو نکال کر دیکھو، اگر واقعی ان کو کیڑوں نے کھا ڈالا ہو تو ان کو چاک کر کے پھینک دو، اور اگر میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا غلط ثابت ہوا تو میں خود محمد کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ سن کر مطعم بن عدی کعبے میں گیا اور اس دستاویز کو اتار کر جب لوگوں کے سامنے پیش کیا تو لوگ دیکھتے ہیں کہ باجز اللہ کے نام کے پورے دستاویز کو کیڑوں نے کھا ڈالا۔ مطعم بن عدی نے اس دستاویز کو پھاڑ کر وہیں پھینک دیا اور پھر تمام بنو ہاشم اپنے اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔ یہ واقعہ سن 10 نبوی کا ہے۔ منصور بن اکرمہ جس نے اس معاہدے کو لکھا تھا، اس پر اللہ کا قہر ٹوٹا اور اس کا ہاتھ شل ہو کر سوکھ گیا۔ شیب ابی طالب کی تکلیفوں کو مسلسل 3 سال سہنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی زندگی کی سب سے بڑی تکلیفیں پیش آئیں، جس میں سب سے پہلی تکلیف آپ کے پیارے چچا جناب ابو طالب کا دنیا سے پردہ کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تکلیف اتنی بڑی تھی کہ آپ بہت زیادہ غمگین ہوئے اور اپنے پیارے چچا کی یاد میں رونے لگے اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کے حق میں دعا کرنے لگے، کیونکہ ان کے سوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی یار و مددگار نہ تھا۔ کم سنی کی عمر سے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آغوش ابو طالب میں رہے۔ آپ کی زندگی کی ہر تکلیف میں جناب ابو طالب ہی نے آپ کو سہارا دیا۔ روایت کے مطابق شیب ابی طالب کے بعد جب جناب ابو طالب واپس مکہ میں داخل ہو گئے تو آپ کی طبیعت ناساز رہنے لگی اور آپ اکثر بیمار رہتے تھے، اور تقریباً 8 مہینے بعد سن 10 نبوی میں آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ جناب ابو طالب کا وصال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت جاں گداز اور روح فارسا حادثہ تھا۔ جناب ابو طالب کو آپ کے خاندان نے جنت المعلا میں مدفون کیا اور آپ وہیں آرام فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ابھی جناب ابو طالب کا زخم تازہ تھا کہ ان کے وصال کے کچھ دن بعد ہی جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا بھی اس دنیا سے رحلت فرما گئیں۔ جناب ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ جس ہستی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت پر اپنا سب کچھ قربان کیا، وہ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس ہے۔ حضرت خدیجہ ہی تھی جو ہر پریشانی کے موقع پر پوری جانثاری کے ساتھ آپ کی غمخواری اور دلداری کرتی تھی۔ اس لیے جناب ابو طالب اور بی بی خدیجہ کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار اور غمخوار دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نازک پر اتنا عظیم صدمہ گزرا کہ آپ نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے 10 رمضان المبارک سن 10 نبوی کو دنیا سے پردہ فرمایا اور آپ کو جنت المعلا میں مدفون کیا گیا اور آپ وہیں آرام فرما رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ میرے اس موضوع کا میں اختتام کرتا ہوں۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخل جنۃ مع الابرار یا عزیز و غفار برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ۔